शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके। There's no Shia Sunni in Islam. जो एक ही मजहब के होने के बावजूद आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज ईरान और सऊदी अरब है। You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia, Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. ये दोनों कंट्रीज मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आखिर किस तरह मुसलमान इन फिरकों में बटे, ये जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। हज से वापसी के सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से डिफरेंट रास्ते निकलते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर तैयार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता आकर मुझे मौत की दावत दे और मैं इस दावत को कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाह, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अरबी में मौला का मतलब सरदार या लीडर होता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे। ये सुनने के बाद हजारों सहाबा ने इमाम अली को इसकी मुबारकबाद दी। जैसे कि हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हो। इस खुतबे के 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए थे कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें एक वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने आगे से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे पास वैसे भी अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे लिए काफी है। ये सुनकर सहाबा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उन्हें कागज और कलम ला दो, जबकि कुछ सहाबा ने इसकी मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिन्हें मैं अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया जाता
تو آج امت گمراہ نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ساری زندگی اس پر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی امام علی کے ساتھ رہے تھے۔ اس واقعے کے 4 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ غم میں رونے لگے۔ تبھی کسی صحابی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہاں ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً وہاں چلے گئے، جبکہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے علی اور میرے چچا عباس ہی دفن کرے۔ صرف امام علی ہی نہیں، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے تو خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ امام علی علیہ السلام کو اس طرح خلیفہ چننا صحیح نہیں لگا۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے پاکستان میں بغیر الیکشنز کیے کچھ لوگ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں، ایگزیکٹلی جو کہ ابھی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ صرف امام علی ہی نہیں بلکہ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے اصحاب جیسے حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان سب نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدق کے باغ مانگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پراپرٹی تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس بات پر حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت ناراض ہوئی اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں بتایا اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے گھر آئے اور امام علی علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹس آج بھی اسلام کے سب سے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جن پر مسلمان آج تک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا جس نے پوری امت کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا، ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔
حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنرز میں ولید بن عقبہ بھی شامل تھا، جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سبا اور مروان جیسے لوگ بھی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ سعید بن عاص اور عبداللہ بن عامر جیسے گورنرز بھی تھے جن کی حکومت سے لوگ بہت ناراض تھے۔ یہ حالات دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز صحابی اور میرے امام علی کے قریبی دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے اور حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ڈمیسکس جا کر معاویہ کے گھٹیا کاموں کو کھلے عام کرٹیسائز کرنے لگے۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا، جس کے بعد عثمان نے انہیں واپس مدینہ بلوایا، لیکن مدینہ آ کر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہے اور یہ سب سے سچا انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک شخص الوداع کہنے آیا اور وہ میرے امام علی تھے۔ صرف حضرت ابو ذر غفاری ہی نہیں بلکہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عائشہ جیسے صحابہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے گھر کو صحابہ نے سیج کر لیا اور ان سے خلافت چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی۔ امام علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھپکے سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پوری اسلامی سلطنت کی حالت بگڑ چکی تھی کیونکہ حکومت کرپٹ گورنرز کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، لیکن امام علی جانتے تھے کہ اس سے اور زیادہ فتنے اٹھیں گے اور یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جس وجہ سے امام علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد معاویہ ظالم کھڑا ہوا کیونکہ اسے حضرت عثمان نے گورنر لگایا تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی اسے گورنر کی پوسٹ سے ہٹا دیا کیونکہ یہ ایک نمبر کا گھٹیا اور کرپٹ انسان تھا۔ معاویہ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے جنگ کی، لیکن یہ بزدل بچ گیا۔ اس کے بعد خوارج امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد انہی خوارج نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے اور معاویہ نے انہیں بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کے بعد پوری مسلمان امت بدل گئی۔ اب مسلمان امت دو گروپس میں بٹ گئی، ایک وہ جو مانتے تھے کہ پہلا خلیفہ امام علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا اور امام حسن و حسین اور علی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر وہ ان کا ماتم کرنے لگے، جنہیں آج ہم شیعہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو رائٹفل خلیفہ مانتے تھے، جنہیں ہم سنی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں فرقوں میں اختلاف ہونے لگے۔ شیعہ امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ان کا ہاتھ بلند کیا تھا، جبکہ سنی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دونوں فرقوں میں اور اختلاف بڑھنے لگے، جیسا کہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम के बाद उम्मत के इमाम थे और वो मातम को भी जायज समझते हैं, जबकि सुन्नी इनको सही नहीं समझते। इसके अलावा हजरत अबू बकर का हजरत फातिमा को उनका हक न देना, हजरत उमर का नबी को कलम न देना और हजरत आयशा का इमाम अली के खिलाफ खड़े होना, ये सारे इंसिडेंट्स इनके दरमियान दीवार बन गए। इस तरह उम्मत दो फिरकों में बट गई। फिर उमैया खिलाफत के बाद जब अब्बासी खिलाफत आई तो सुन्नी फिरका 4 हिस्सों में बट गया, हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली। और इसी तरह इन 2 फिरकों से आगे और बहुत से फिरके निकले जो कि आज आप देख सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए। हमें मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।